بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ملک کے بعض علاقوں میں گرمی کی لہر بھی جاری ہے۔ اس صورتحال میں روزہ رکھنے سے جسم میں پانی کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غذا میں ایسی چیزوں کو شامل کریں جن سے پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ آئیے ہم آپ کو کچھ پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں رمضان میں خوراک کا حصہ بنا کر جسم کو ہائیڈریٹ رکھا جا سکتا ہے۔ گرمیوں میں کھائے جانے والا پھل تربوز نہ صرف ذائقے میں اچھا ہوتا ہے بلکہ جسم کو بہت سے طریقوں سے بھی غذائیت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں 92% پانی ہوتا ہے جو جسم کو مناسب ہائیڈریشن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تربوز میں بہت ساری غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن بی اور وٹامن B5، وٹامن B6، پوٹیشیم اور میگنیشیم شامل ہے جو پھلوں میں پانی کی کمی کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ لوکی میں 90% تک پانی ہوتا ہے اور باقی 10% ریشہ ہوتا ہے۔ نیز لوکی میں کاربوہائیڈریٹ قطعی طور پر موجود نہیں ہے، لہٰذا روزوں میں اسے بھی غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ لوکی میں بہت سی قسم کے پروٹین، وٹامن اور نمکیات پائے جاتے ہیں۔ وٹامن اے اور وٹامن سی، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پوٹیشیم اور زنک بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ آپ لوکی کو بطور جوس یا کھیر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ پپیتا موسم گرما کا پھل ہے جو سندھ کی منڈیوں میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ پھل کھانے میں آسان اور لذیذ ہے جبکہ جسم سے پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ پپیتے میں وٹامن اے، سی اور بی، کیلشیم، آئرن اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں۔ کیلے میں پانی کی مقدار 74% ہونے کی وجہ سے ہائیڈریشن کے لیے کیلے کی مقدار کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کیلے میں کافی مقدار میں پوٹیشیم اور فائبر ہوتا ہے جو قوت مدافعت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو روزے کے دوران صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہی خصوصیات کچے کیلے میں بھی پائی جاتی ہے جس کا کچھ علاقوں میں سالن بھی بنایا جاتا ہے۔ رمضان میں واک اور صحت بخش غذاؤں سے سحری۔ جو لوگ دوڑنے جیسی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ کثرت ان کی کتنی طاقت اور انرجی کو کنزیوم کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایکسرسائز کیلوریز بھی بڑی جلدی کم کرتی ہے یا تھکاوٹ کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود دوڑنے اور چہل قدمی کی مشق کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ صحت مند رہنے کے لیے انتہائی ضروری ایکسرسائز ہے۔ جو لوگ اس ایکسرسائز کے عادی ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس حوالے سے فکر مند رہتے ہیں کہ صبح کی دوڑ سے واپس آنے کے بعد وہ ایک صحت بخش ناشتہ کرے، لیکن رمضان میں ایسا ممکن نہیں، لہٰذا آپ اپنی سحری کو ناشتے کی طرح صحت بخش بنا سکتے ہیں۔ ذیل میں چند ایسے مزیدار اور ذائقے سے بھرپور منفرد آئیڈیاز پیش کیے جا رہے ہیں جس سے آپ کی سحری کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ کیلے میں پایا جانے والی کاربوہائیڈریٹس کے متعلق ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی رائے اچھی نہ ہو، لیکن جو افراد صبح کی دوڑ لگاتے ہیں ان کے لیے کیلا بہترین غذا ہے۔ اپنی انرجی بڑھانے کے لیے کاربز کا حصول چاہتا ہے اور اس کا بہترین ذریعہ کیلا ہی ہے۔ جو لوگ کیلا سادہ حالت میں نہیں کھانا چاہتے وہ اس کا شیک بھی بنا سکتے ہیں۔ اس شیک میں کیلا، دودھ اور اسٹرابیری بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ بہترین ذائقے کے لیے اس میں چند قطرے لیمن جوس ڈال لیں۔ آپ کی سحری میں بنانا شیک ایک مکمل صحت مند اور بھرپور ناشتہ ہے۔ فروٹ سلاد کسی بھی قسم کے پھل اور اس کا رس وٹامنز کا خزانہ ہوتا ہے۔ رننگ کے بعد صبح فروٹ کھانا آپ کی صحت کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اورنج، سیب، بلیک بیری اور گریپ فروٹ بطور خاص صبح کے ناشتہ کے دوران کھایا جا سکتا ہے۔
یہ اینٹی ایکسیڈنٹ کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک مکمل ناشتے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ گریپ فروٹ اور بلیک بیری جیسے پھل میں اینٹی ایکسیڈنٹ کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ سبزیاں، دن کا آغاز سبزیوں سے کرنا بھی صحت مند ثابت ہوتا ہے۔ ان میں پروٹین، وٹامنز اور منزل جیسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں اینٹی ایکسیڈنٹ کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام اجزاء جسم کو صحت مند، پٹھوں اور مسلز کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مدافعتی نظام کو بھی فعال رکھتے ہیں۔ اگر سبزیوں کی غذائیت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سحری میں پالک، سلاد کے پتے، بروکلی اور گاجر سے بہتر کوئی متبادل نہیں۔ اگر آپ سینڈوچ کھانا پسند کرتے ہیں تو ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ کھیرے اور ٹماٹر کا سینڈوچ آپ کے ناشتے کے مزے کو دوبالا کر دے گا۔ سبزیوں سے دیگر غذائی اجزاء حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انڈا آپ کے جسم کو پروٹین فراہم کرنے کا سبب بنے گا۔ سبزیوں کے کھانے، خاص طور پر کیلری قسم کی سبزی کو اپنی ڈائٹ یا سحری کا حصہ بنانے پر بلڈ پریشر نارمل رہے گا اور کینسر کے بننے والے سیل کا خاتمہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ بادام ہر لحاظ سے بہترین غذا ہے۔ اس میں کولیسٹرول کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے جبکہ اینٹی ایکسیڈنٹ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس کا روزانہ استعمال بھی نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ رن صبح کی دوڑ لگانے والے افراد کے لیے بھی مرغوب غذا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، مارننگ رن کے بعد سحری میں صرف بادام سے کام نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے ایک پیالے کا رن فلیکس یا پھر ایک مکمل ملک شیک میں بادام شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بادام جلد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ وٹامنز اور منزل کی بھرپور تعداد ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کئی سنجیدہ قسم کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال ہر لحاظ سے جسم اور صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور یہ تمام ایتھلیٹ کا پسندیدہ کھانا یا ڈش ہے۔ 45 منٹ یا اس سے بھی زیادہ دوڑنے والے افراد اگر سحری میں دہی کا ایک پیالہ کھائے تو پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور دہی جسم میں طاقت اور توانائی فوری طور پر فراہم کرے گا۔ دہی سے غیر معمولی فائدہ اٹھانے کے لیے اس میں کچھ پھل یا بادام شامل کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ دہی مسلز اور پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور میٹابولزم سسٹم کو طاقت عطا کرتا ہے۔ جو کا دلیا یہ رنز کے لیے ایک آئیڈیل ڈش ہے کیونکہ اس میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ کی بھرپور مقدار شامل ہوتی ہے جو صحت کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے ذائقہ دار بنانا چاہتے ہیں تب اس میں اپنے پسندیدہ پھل کو شامل کر کے بلینڈ کر کے استعمال کریں۔ یہ خراب کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اس میں کیونکہ فائبر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول کا بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ مرغی کا سینہ، مرغی کے سینے میں سب سے کم کیلوریز پائی جاتی ہے، اس لیے اسے دن کے کسی بھی کھانے کا سب سے صحت مند کھانا مانا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے پکایا جاتا ہے اور ذائقے سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ اگر اس میں تمام مناسب اجزاء ڈال کر پکایا جائے تو اس سے بہتر ذائقہ دار ڈش کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ایکسرسائز کے لیے جانے سے پہلے آپ کی یہ چکن ڈش تیار ہونی چاہیے تاکہ جب آپ واپس آئے تو گرم کر کے نوش کر سکے۔ سحری میں کھایا گیا کھانا پورے دن کے لیے آپ کے جسم کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ سالمن مچھلی، سی فوڈ کی اگر بات کی جائے تو سالمن سے بہتر یا متبادل کوئی اور چیز نہیں جو کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور اینٹی ایکسیڈنٹ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس مچھلی میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کے تھکے ہوئے جسم کو چاق اور چوبن اور چست بنا دے۔ آپ سالمن فش کو فرائیڈ آلو اور ابلی ہوئی سبزیوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اگر اس سے مزید غذائی افادیت حاصل کرنا مقصود ہو تو اس میں تھوڑی مقدار زیتون کے تیل کی بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ براؤن رائس اور پاستا کے ساتھ بھی پکائی جا سکتی ہے جو لمبے عرصے تک کے لیے آپ کو چارج رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔
رمضان کی وہ 5 عادات جو صحت کے لیے تباہ کن ہے۔ رمضان بہت تیزی سے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جہاں بہت سے لوگ اس ماہ سے بہت زیادہ فائدہ سمیٹتے ہیں، وہی بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو غلط عادات کے باعث اپنی صحت مزید خراب کر لیتے ہیں۔ اس ماہ میں کھانے پینے کی غلط عادات بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا جلد پر منفی اثر نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ایک ہفتے میں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو جائے تو انہیں دہرانے سے بچا جا سکتا ہے۔ افطاری کے فوراً بعد ورزش۔ اگر ورزش کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے تو یہ جان لیں کہ اسے افطار کے فوری بعد کرنا آپ کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ رمضان میں ہمارے جسم کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے اور افطار کے فوری بعد ورزش کرنے سے ہڈیوں میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ ورزش سحری سے قبل کیا کرے۔ افطاری میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال۔ پورے دن کے روزے کے بعد افطار پہلا کھانا ہوتا ہے اور اس دوران کولڈ ڈرنکس پینے سے چہرے پر جریاں پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افطار میں پانی یا لیمو پانی کا استعمال بہترین ہے۔ کولڈ ڈرنکس نہ صرف آپ کے چہرے کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ یہ معدے کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ سحری نہ کرنا۔ سحری کے وقت نیند سے اٹھنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن سب ہی جانتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا فوڈ سائیکل کس طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ سحری چھوڑتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں ایک ہی مرتبہ صحیح انداز سے کھانا کھاتے ہیں، اور یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ جب آپ اپنے جسم کو کھانا نہیں دیں گے تو آپ کی جلد مرجھا جائے گی۔ تو ہر حال میں سحری کو ضرور سمجھے، بے شک وہ دودھ کا ایک گلاس یا سادی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں نمک کا زیادہ استعمال۔ رمضان میں کھائے جانے والے پکوان میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر چاہے چھولے ہو یا نمکین لسی۔ لیکن نمک کے زیادہ استعمال سے جسم میں پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور پانی کی کمی کے باعث جلد خشک ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے کیلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ جسم میں سوڈیم سے زیادہ پوٹیشیم بڑھے۔ افطاری اور سحری کے فوری بعد سونا۔ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی وقت کچھ کھانے کے بعد سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ رمضان میں یہ عادت اس لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے جسم کو کھانا بہت دیر بعد ملتا ہے۔ اس عادت سے وزن میں اضافہ اور دل کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ سحری اور افطاری کے کم از کم 1 گھنٹے بعد سویا جائے۔